الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلامی نئے سال 1448 ہجری ماہ محرم الحرام میں اپنے مقدس گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کی توفیق و سعادت بخشی۔ آج کی یہ گفتگو اسلام کے فلسفہ موت و حیات پر ہوگی۔ ہمارا محرم الحرام سے شروع ہونے والا یہ سال مبارک قربانیوں سے ہی اس کا آغاز ہے، اور پچھلا مہینہ ماہ ذی الحج جو بیت گیا وہ بھی قربانیوں کا مظہر اور قربانیوں کا پیکر تھا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور اس کے دین مبین کی خاطر قربانیوں کا حکم دیتا ہے، اور قربانیوں کے ذریعے سے ہی اپنی بخشش و مغفرت عطا فرماتا ہے۔ دنیا نے زندگی اور موت کا جو معنی و مفہوم سمجھا، ہمارے دین مبین نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے ہٹ کر زندگی اور موت کا نیا فلسفہ اور نیا ایک ایسا تصور دیا کہ اس تصور کے بعد بندہ مومن اپنے رب کی رضا کی خاطر نہ کسی مال کی قربانی دینے سے گریز کرتا ہے اور نہ ہی کسی جان کی قربانی دینے سے گریز کرتا ہے۔ بندہ مومن اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کی گردن پر بھی چھری رکھ دیتا ہے، اور ناز و نعم میں پلے ہوئے اپنے وہ شہزادے جن کے حسن و جمال پر دنیا قربان ہوتی ہے ان کو بھی تہہ تیغ کروانے سے ذرا برابر بھی گریز نہیں کرتے۔ میدان بدر میں پہلا معرکہ دین کے دشمنوں کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں نے برپا کیا۔ قسم پرسی کے عالم میں بے ساز و سامان، بغیر کسی دنیاوی اور دنیا کے ظاہری اسباب و ذرائع کے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں بدر کا ارادہ کیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت میں دنیا کفر کے
اس اکٹھ پر جو دین کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اب بدر کے میدان میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جانیں قربان کی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، اور وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھا۔ اس مرنے کی بات سن کر رب ذوالجلال کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی لذتیں جو نعمتیں یہاں پر تھیں ان سے ان کو محرومی ہو گئی، مر بھی گئے، زندگی ختم ہو گئی۔ تو مالک الملک نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم اس شخص کو جس کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کو میت مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ کافرانہ سوچ، یہ دنیا کے باقی ادیان کی بات کہ زندگی صرف یہی ہے جو یہاں انسان شب و روز میں گزارتا ہے، اور نعمتیں صرف یہی ہیں جو یہاں پر استعمال کرتے ہوئے کھاتا پیتا ہے، اور جس شخص کو موت واقعہ ہو گئی تو بس وہ اس کا اختتام ہو گیا، اور اس نے جو کچھ نعمتیں یہاں پر استعمال کر لیں، نہ کوئی آگے اس کی نعمتوں کا کوئی نیا آنے والا سلسلہ ہے، نہ کوئی آگے کی کوئی اور زندگی ہے، بس اس نے اپنی زندگی قربان کر دی، زندگی ختم کر دی۔ آج بھی جو یہ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس صرف اسی زندگی میں ہے، کھا پی لو، موجیں اڑا لو، عیش کر لو، بس یہی کچھ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ تصور دیا کہ جس کو تم زندگی سمجھتے ہو وہ زندگی نہیں ہے، اور جس کو تم موت سمجھتے ہو وہ موت بھی نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا جو تصور دنیا نے سمجھا، اس کو رد کرتے ہوئے دین مبین نے نیا فلسفہ موت و حیات عطا کیا۔ جب رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرمایا کہ جب میں فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے جسم کو مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سجدے کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں گر پڑنا۔ وہ عظمت والی روح جو بندے کے وجود میں آ کر اس کو مسجود ملائکہ بناتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی روح ہے۔ یہ جسم اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مرا ہوا وجود ہے جب تک اس میں لا الہ الا اللہ کی روح داخل نہ ہو۔ جس وجود میں لا الہ الا اللہ کی روح داخل ہو تو چلتے پھرتے وہی شخص زندہ ہے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے جو نظر آتا ہے،
ہر انسان زندہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا زندہ ہے جو چلتی پھرتی ہو کھاتی پیتی ہو، لیکن ہمارا دین کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ ہر چلنے پھرنے والا شخص زندہ نہیں ہے، بلکہ یہ مردہ ہیں جب تک کہ اس وجود کے اندر لا الہ الا اللہ کی روح داخل نہ ہو. جب لا الہ الا اللہ کی روح اس جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ بندہ زندہ ہو جاتا ہے. اب چلتے پھرتے تو ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے بھئی یہ زندہ ہے، لیکن ہمارا دین صرف مومنین کو زندہ کہتا ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت نصیب ہوئی. اور اگر وہ اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر قربان کر دیں تو دنیا سمجھتی ہے کہ مر گئے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو گئے، ختم ہو گئی، دنیا کی لذتیں ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے تو وہ میت ہونے کے باوجود تم میت کہہ نہیں سکتے. بین کیا ہے. یہ آیہ مبارکہ اعلان کر رہی ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، اپنے وجود قربان کر دیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیں، تو ان کو آپ اموات یعنی میت مت کہیں. تو باری تعالیٰ اگر وہ میت نہیں ہے تو ہم نے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا. دفن کیسے کیا؟ یہ سوچ اور یہ فکر دنیا کفر کی طرف سے آئی. میں نے ایک مسلمان شخص کا خطبہ سنا جو اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کرتے ہیں. میں دنگ رہ گیا کہ کس قدر سوچ میں کفر پیدا ہوا ہے. کہ اس نے کہا کہ حیات النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، تو کہنے لگا کہ صحابہ کرام نے آپ کو زندہ سمجھ کے دفن کیا تھا یا مردہ سمجھ کے دفن کیا تھا. کس قدر سوچ دنیا کفر کے ساتھ جا ملی ہے. عقل کے پیمانے پر ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے کبھی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے. تو مالک الملک نے جب یہ حکم فرمایا کہ ان کو میت مت کہیں، کس کو؟ جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر کے شہادت کا منصب پایا. تو باری تعالیٰ اگر وہ میت نہیں ہے، مردہ ان کو کہنا بین ہے، تو وہ پھر کیا ہیں؟ تو اللہ نے حکم فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. حیون کی جمع ہے احیاء. میت کا انکار کیا کہ میت مت کہیں، کیا کہیں؟ زندہ کہیں. تو باری تعالیٰ وہ مٹی مٹی کے نیچے کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا بل لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور اور ادراک ہی نہیں. تمہاری عقل، تمہاری فہم اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی. انسان جب ہر بات کی صداقت کو صرف عقل کے پیمانے پر تولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح گمراہی اس کا مقدر بنتی ہے. ہم نے عقل کے پیمانے پر رب کے احکامات کو ماننا ہی نہیں ہے. ہم عقل کے پیمانے پر نہیں مانتے کہ اگر عقل تسلیم کر لے تو مان لیں اور اگر عقل تسلیم نہ کرے تو نہ مانیں. کروڑوں چیزیں ہیں جن کو عقل نہیں مانتی مگر ہمیں ماننا پڑتا ہے.
اب یہ کہ بات کہ منو مٹی کے نیچے جو ہے وہ بندہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل اور تمہارا شعور اتنا ہے ہی نہیں کہ تم ان حقائق کو اور ان حقیقتوں کو سمجھ سکو۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، انڈے کے اندر بچہ جنم لیتا ہے، بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس خول کو اگر خول ٹوٹ جائے تو اندر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس خول میں ہی بچہ پرورش پاتا ہے، اور وہ خول اس انڈے کے اوپر، اس میں نہ تو کوئی سوراخ ہے کہ اندر خوراک جائے، اور نہ ہی زندگی ہوا کے بغیر ہوتی ہے، تو وہاں ہوا کے داخلے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہوا داخل ہو سکے۔ لیکن وہی انڈا جو اس خول کے ساتھ کچھ دنوں ماں کے حرارت کو برداشت کرتا ہے، تو اس کے اندر مالک الملک بچے کی تخلیق کرتا ہے۔ نہ اس کو آکسیجن پہنچتی ہے، نہ اس کو کوئی خوراک جاتی ہے، لیکن اس میں مالک الملک اس کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے وجود میں روح ہوتی ہے جو اس کو زندہ کر کے اندر سے توڑنے کا، اندر سے توڑ کے بچہ انڈے سے باہر نکلتا ہے۔ اس کو عقل مانتی ہے، عقل مانتی ہے کہ اندر بچہ پیدا کیسے ہوا ہے، اس کی خوراک کہاں سے آئی، اس کو آکسیجن کیسے ملی، آکسیجن کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر انڈے کے اندر مالک بچے کو زندگی دے سکتا ہے، تو منو مٹی کے نیچے بھی وہی مالک الملک اپنے بندوں کو جو اس کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہر بندہ، ہم میں سے ہر شخص بچہ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے میٹ سے پیدا ہوا، اور مالک الملک نے کتنے مہینوں ان 3 تاریکیوں میں انسان کو زندہ رکھا۔ وہ حرکت بھی کرتا رہا، وہ کھاتا پیتا بھی رہا، آکسیجن بھی وہ لیتا رہا۔ کہاں سے آکسیجن آئی، کہاں سے خوراک آئی؟ وہاں تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا، جگہ ہی کوئی نہیں تھی۔ 3 تاریک پردوں میں مالک الملک نے ہماری تخلیق فرمائی۔ ہر انسان وفی انفسکم، اگر تم اپنے من میں ذرا جھانک کے دیکھو تو تمہیں اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں نظر آئیں کہ وہ تمہیں وہاں کیسے زندہ رکھتا ہے۔ یہاں باہر آ کر تو زندگی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن وہاں جو زندگی سمجھ بھی نہیں آتی مالک الملک اس میں بھی بندے کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ اس کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کیسے زندہ ہیں تم اس کو شعور نہیں رکھ سکتے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے زندہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب موطا حدیث پاک کی کتاب میں بیان فرمایا کہ مالک الملک نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں۔ اس کی زندہ نشانی اور علامت مالک الملک نے کئی مقامات پر انسانوں کو دکھائیں کہ ہم اپنے بندوں کو کیسے زندہ رکھتے ہیں۔ جب یہ شہید کی یہ زندگی ہے کہ مالک الملک ان کو زندہ رکھتا ہے، تو بالاتفاق تمام انبیاء کرام شہیدوں سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، صدیقین بھی ان سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ قرآن مقدس نے ان کو من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرے نمبر پر شہداء کو بیان کیا ہے، جس کو اس نص میں اللہ نے بیان کیا۔
اور جو اوپر کے لوگ ہیں انبیاء کرام اور صدیقین، وہ شہداء سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ مالک الملک کہتا ہے کہ ان کو میت مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو انبیاء اور صدیقین کی زندگی کا معیار کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے یہ حقیقتیں دکھائیں، انسانوں کو محروم نہیں رکھا ہے، خالی نہیں رکھا ہے، بلکہ حقیقتیں سمجھائی ہیں۔ جنگ احد میں کچھ شہداء تھے، جنگ احد میں ان میں حضرت عمر ابن جموح اور حضرت عبداللہ ابن جبیر، یہ بھی دونوں شہید تھے جو ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ 46 سال کے بعد سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی۔ 46 سال بعد پانی نے قبر کو کھول دیا۔ شاید یہی نظارہ دکھانا تھا کہ مالک الملک کس قدر اپنی جان اپنی راہ میں قربان کرنے والوں کی زندگی کی حفاظت فرماتا ہے، کس طرح زندہ رکھتا ہے۔ تو ان کے جسم مبارک اس طرح تر و تازہ تھے اور شگفتہ اور شاداب تھے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا تھا۔ وجود بھی سلامت تھے اور وجود کے اوپر آثار بھی سلامت تھے۔ 46 سال بعد، اور وہ تو صرف 46 سال کی بات تھی، یہ 19ویں صدی میں حضرت عبداللہ ابن جابر اور دیگر شہداء کی قبریں دریائے دجلہ کے کنارے تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جابر نے جو بادشاہ تھا وقت کا، اس کو حکم فرمایا کہ میرے جسم کو یہاں سے منتقل کرے، یہ پانی قبر کو نقصان پہنچائے گا۔ تو وہ 2-3 مرتبہ ان کو یہ خواب میں حکم ہوا، تو بالآخر اس نے فتویٰ طلب کر کے علماء سے پوچھ کے کہ کیا اب قبر کھولی جا سکتی ہے، تو وہ قبر کھولی گئی۔ صرف انہی لوگوں، مخصوص لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ دنیا پر اس کا اعلان کیا گیا، اور مختلف ممالک سے وفود اور دنیا دیکھنے کے لیے آئی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کو مالک الملک نے شہداء کو جو زندگی کا اعلان کیا ہے وہ زندگی کیسی ہوتی ہے، آج جا کے دیکھیں۔ یہ 1925 یا 26 کی بات ہے۔ اس دور میں ان کی قبر کھولی گئی تو وہ 1400 سال بعد بھی یا 1350 سال بعد بھی اسی طرح تر و تازہ تھے جیسے ان کو دفن کیا گیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن جبیر کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس میں ان کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ بغداد شریف سے مشرق والی سائٹ پر سلمان پاک ہے، سلمان پاک، حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے جہاں، ان کے قرب میں ان کو پھر دفن کیا گیا حضرت عبداللہ ابن جبیر کو۔ 1350 سال بعد بھی وجود اسی طرح تر و تازہ تھا۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو عبداللہ ابن جبیر جنہوں نے اپنی گردن اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، دین کے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اس جھنڈے کو بلند کرنے کی خاطر، تو کربلا کی شہداء کا کیا مقام ہوگا؟
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، نعرے تحقیق۔ اللہ نے یہ تصور نہیں دیا ہے کہ جو دین قبول کر لے وہ یہ اعلان کر لے کہ اس پر نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ اس پر کوئی مصیبت آئے گی، نہ اس کو کوئی قربانیاں دینی پڑے گی۔ نہیں، قربانیوں کی انتہا کرنی پڑے گی، اور قربانیوں کی اتنی انتہا کرنی پڑے گی کہ جتنی قربانیاں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اور آپ کے پورے گھرانے نے دی ہیں، اتنی قربانیاں امتوں میں سے کسی امت نے کہ کتنے افراد نے اتنی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں۔ تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ وجود زندہ تو ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں تو ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو میت مت کہو، کہنا بین کیا گیا۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا تو ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کرو۔ سوچ میں آتا ہے، انسان سوچ پر کنٹرول نہیں ہوتا، خیال آتے رہتے ہیں۔ یہی کہ ہم نے جب یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، کہنے بین کیا، تو کہنے کے باوجود سوچ میں تو پھر بھی بات آتی ہے نا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جا کے دفن کیا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو اب بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کو میت نہ کہیں، بلکہ مالک نے کہا کہ احیاء زندہ ہیں۔ سوچ انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو مالک الملک نے فرمایا کہ اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کرو، ہم اس میں سوچ کی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ تو باری تعالیٰ وہ پھر کیا ہیں اگر مردہ نہیں ہیں؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ زندہ تو تب ہوتے ہیں جب ان کو کھانا پینا ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ زندہ بندہ کیا کرتا ہے؟ آتا جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اسی کا نام زندگی سمجھا ہوا ہے۔ مالک نے فرمایا بل احیاء، زندہ ہیں۔ تو باری تعالیٰ کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے، وہ ان کے دسترخوان پر کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کے دسترخوان پر اللہ میزبان ہوتا ہے، جنہوں نے جانیں اس کے نام پر قربان کر دی ہوں، مالک نے ان کو کیا اعزاز بخشا ہے کہ وہ خود میزبان ہوتا ہے اور وہ اس کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو ان کو عطا فرمایا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کھانا پینا انسان کے وجود کے ساتھ جس طرح اس کا تعلق ہے، تو خوشی اور غمی کا تعلق بھی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو فوت ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو شہادت کا مقام پانے کے لیے اپنے وجود کی قربانی جنہوں نے دے دی ہوتی ہے، تو مالک الملک فرماتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو ان کو کمال کرم نوازیوں سے نوازا جاتا ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن من فضل ہی، یہ جو عطا کیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور صرف وہ خود ہی خوش نہیں ہوتے اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنی خصوصی نوازشوں سے نوازا ہے اور اپنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، بلکہ وہ اپنے پچھلوں پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی اسی راستے پر لگایا ہے کہ وہ اس کی رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اپنے مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس راستے پر شکر ہے چل رہے ہیں
اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو آگے مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، پچھلی زندگی کا کوئی غم نہیں ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ نے جو ان کو اپنی خصوصی نعمتوں سے اور اپنے فضل سے نوازا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ سارے مومنین کی بات ہے، یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دین میں آتا ہے تو مالک الملک اس کو ہمیشہ تا ابد زندہ جاوید کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اجر المومنین، اللہ مومنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب میں نے انہی 2 آیات مبارکہ کا تھوڑا سی توضیح کر کے، تھوڑی سی وضاحت کر کے آپ کو یہ ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چلتے پھرتے سارے انسان ہیں، چلتے پھرتے انسانوں کو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، اور جب یہ روح ان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو وہ میت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اب یہ مرنا اور میت کہنا یہ حق ہے، ہوتا میت ہی ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، ہر شخص نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، تو وہ میت ہوگا۔ لیکن مالک کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جنہوں نے اپنی جانیں اپنے مالک کی رضا کی خاطر قربان کر دی ہوں تو ان کو کوئی شخص میت کہے، کیونکہ وہ میت جو وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ محروم نہیں ہوا، انہی کے لیے تو ساری نعمتیں اور جنتیں بنائی ہیں۔ مومن چلتے پھرتے لوگوں میں سے جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ سارے زندہ ہیں، یہ سارے زندوں میں سے، ان میں سے سارے زندہ نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ زندہ ہیں جن کو اللہ نے لا الہ کی روح عطا کی ہے اور کہ دل میں ایمان کا نور پیدا کیا ہے، وہ چلتے پھرتے زندہ لوگ ہیں۔ اور جن کو یہ ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے وہ چل پھر رہے ہیں لیکن چلتے پھرتے مردہ ہے۔ تو کافر چلتا پھرتا بھی مردہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو اس نے مردہ ہونا ہی ہے، لیکن مومن چلتے پھرتے بھی زندہ ہوتا ہے، جان قربان کرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کو کبھی آنچ نہیں آتی۔ اور ہمارا یہ سال ہجری سال محرم الحرام کی صورت میں ہمیں یہ قربانیوں کی ساتھ یاد دلاتا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو یہ ساتھ یقین رکھ لیں کہ تمہیں اپنا جان اپنے مال بھی قربان کرنے پڑیں گے اور اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں گی۔ اور دنیا کو حکم دینے والا اور دنیا کی تربیت کرنے والا وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم، جس نے ساری دنیا کو اور ہمیں قیامت تک آنے والے مومنین کو ایمان کے اس راستے پر چل کر یہ تربیت دی، انہوں نے اپنے گھرانے کو سب سے پہلے اس قربانیوں کے دینے کی تربیت دی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی دے دی تھی، اور ساری دنیا کو پتہ تھا کہ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں اس تربیت میں شامل تھی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کو قربانیاں نہیں دینی ہوتی، بلکہ جو اللہ کی جتنی قربتوں میں آتا ہے اتنی ہی قربانیاں اور زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ سیدہ خنسا وہ صحابیاں ہیں، انہوں نے بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ اپنے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں کو جنگ میں تیار کر کے، آخری عمر تھی، پہلے دور اسلام میں، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی بہت بڑی شاعرہ تھی، اپنے بھائی کے
قتل پر جو ہے وہ مرثیہ کا ہے، دلوں کو چیر دیتا تھا، عربی مرثیہ۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو آقا علیہ السلام کی تربیت پائی، تو اپنے بیٹوں کو، 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر تیار کر کے بھیجا، اور اس نصیحت کے ساتھ بھیجا کہ تمہارے سینے پر سارے زخم ہوں، پشت پر ایک زخم بھی ہوا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ جب وہ میدان جنگ سے واپس آئے مسلمان فتح یاب ہو کر، تو ان کے بیٹوں کی لاشیں بھی ساتھ آئیں۔ وہ راستے میں کھڑی مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ نابینا بوڑھی عورت بڑھاپے کی اس کیفیت میں ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، تو وہ جس سے پوچھتی تو وہ کہتے پیچھے آنے والوں سے پوچھ۔ بالآخر ان کو بتانا پڑا کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، 4 کی لاشیں۔ فرمایا کہ مجھے میری لاشیں دکھاؤ، میرے بیٹوں کی لاشیں۔ نابینا ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کی لاشوں پر ہاتھ پھیر کے سارا وجود چیک کیا، اور جب چیک کیا تو 4 بیٹوں کے سینوں پر سارے زخم تھے، پشت پر ایک زخم بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ سر انجام ہوا، یہ کلمہ بلند ہوا اللہ کی بارگاہ میں، دعائیہ کلمہ یہ تھا، الحمدللہ الذی شرفنی بشہادت ہؤلاء۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا۔ اب وہ کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فخر کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ میرے مولا، میں نے اپنے 4 بیٹے تیرے دین کی سربلندی کی خاطر قربان کیے۔ یہ تربیت تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی صحبت کے۔ تو حضرت خنساء کو یہ پوچھا گیا کہ آپ نے بھائی کی قتل پر تو مرثیہ کہا تھا، 4 بیٹوں کی شہادت پر مرثیہ نہیں کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن نے اب خنساء کی زبان کو بند کر دیا ہے، اب قرآن نے بین کرنا اور مرثیہ کہنا بین کر دیا ہے، اب اس پر شکر ادا کرنا اس زبان پر لازم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ مرتے وہ ہیں جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی، اور جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ خوشیوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور 70 زخم بھی وجود پر لگے ہوئے ہوں تو حضرت سعد بن ربیع کی میدان جنگ میں 70 زخم جسم پر لگے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے کے لیے گئے، تو وہ آخری لمحات میں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے بس صرف میری ایک ہی التجا پیش کرنا، میری طرف سے سلام پیش کرنا، اور صحابہ کرام کو میرا آخری پیغام بتانا کہ تمہارے ہوتے ہوئے، صحابہ کرام میں سے تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک رتی برابر بھی کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں سے ایک بندہ بھی زندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ اپنی بیٹیاں تھیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی، بیٹیاں چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کو وہ اللہ کے سپرد ہیں، اور صرف محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ان کی رضا اور ان کی خاطر قربانی ان کا مقصود عین تھا۔ اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی حالت میں اسی طریقے سے قربانیاں پیش کی، جب تک یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا دین سر بلند رہا۔ 313 بھی میدان کارزار میں کامیاب اور سرخرو تھے، کیسر و کسریٰ فتح ہوئے، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا،
اور مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دینے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کیا، اور جب سے ہم نے یہ قربانیوں کا سبق بھلا دیا تو اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ ماہ محرم الحرام اور شہدائے کربلا کا ایک ہی پیغام ہے امت مسلمہ کے نام کہ اگر تم دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی چاہتے ہو تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں ایک رتی برابر بھی تأمل نہیں کرو گے، مالک تمہیں شہادت کے منصب پر فائز کر کے کبھی موت سے دوچار نہیں ہونے دے گا، تمہیں آگے بھی زندہ رکھے گا، یہاں بھی عزت و سرخروئی کے ساتھ زندہ رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین مبین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے، اور یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ فما علینا الا البلاغ۔